السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ بابا جی علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ کی بات کر رہا ہوں، جن کو لوگ داتا صاحب کہتے ہیں، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ہمارے بابا جی علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے، کوئی بھوکا نہیں مرتا، اتنا وہ دے رہا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، جبکہ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو ناظرین، میں چاہتا ہوں پہلے آپ کو اویس رضا قادری حافظ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھائیں، تو پھر انشاءاللہ ساتھ ہی ہم آپ کو خادم حسین رضوی کی بھی دکھائیں گے، تو پھر انشاءاللہ ساتھ ہی آپ کو مرزا علی انجینئر کی ویڈیو دکھائیں گے، پھر انشاءاللہ اسی واللہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو 1000 سال ہویا بابا جی بھاٹی چوک کے داتا صاحب بیٹھ کے کتنی دنیا پال رہے تے جس ٹائم کوئی جاوے ہوئے اندروں بندے نہ پتر تے سیڑھیاں چڑھ دیں، جس شاید بھی نیت کرے نا، دل کرنا بھی کھجوراں کھانیاں تے بندہ مزار دے پہنچدے پچھو آ کے بندہ کہنا اے لو جی کھجوراں لو جے کبے نا خالص دودھ دی کھیر کھانی تے اجے قرآن کھول کے بیٹھے ہی صحیح تے خالص دودھ کہن جی اے لو جی کھیر کھاؤ جی۔ کس سے پتا یہ بابے کیا ہوتے ہیں؟ یہ بابوں کی شان یہ ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے در پر آنے والا بھوکا نہیں رہتا، جنہیں پتہ ہی نہیں بابا کون ہے، بولتا رہے بک بک کرتا رہے۔ اویس بھائی نے کہا کہ ان کی شان یہ ہے کہ یہاں سے کوئی بھوکا نہیں جاتا۔ اگر قرآن و سنت میں کسی شخص کے ولی اللہ ہونے کی دلیل، بزرگ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے در سے کوئی بھوکا نہیں جاتا، تو پاکستان میں ان سے بڑے اولیاء اللہ بھی موجود ہیں اور زندہ موجود ہیں۔ ملک ریاض صاحب روزانہ 1 لاکھ بندہ ان کے دسترخوان سے کھاتا ہے۔ علی حجویری صاحب کے مزار پہ روزانہ 1 لاکھ بندہ نہیں آتا، زیادہ سے زیادہ 4-5 ہزار لوگ آتے ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو ایگزیجریٹ کر کے بتا رہا ہوں، عرس کے دنوں میں زیادہ بڑھتے ہوں گے، آپ جا کے کیلکولیشن کر سکتے ہیں۔ داتا ملک ریاض، اور وہ زندہ ہے کئی سالوں سے۔ ان سے جو ہمیں باقی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہ ان کی ایک اچھی چیز ہے کہ انہوں نے ایک چیریٹی کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ تو انہیں کیوں نہیں داتا مان لیتے ہیں؟ کیونکہ دلیل تو آپ کی یہ ہے کہ لاکھوں لوگ کھا رہے ہیں، تو لاکھوں تو وہیں سے کھا رہے ہیں بھائی، آپ کے درباروں پہ تو ہزاروں کھاتے ہیں، یہاں روزانہ 1 لاکھ بندہ دسترخوان سے کھا رہا ہے۔ پھر بابا گرو نانک، اس کے مزار کے اوپر بھی لنگر جاری ہے، تو کیا یہ ان کی بزرگی کی دلیل ہوگا؟ آپ جس طرح اس طرح کی گفتگو کریں گے وہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، عقیدے بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو آپ ہمیں دھونس لگاتے ہو نا کہ ان درباروں سے کوئی بھوکا نہیں جاتا اور یہاں ایک غریب نوازی والا ایلیمنٹ ہے، یہ دھونس لگانا چھوڑ دو میرے بھائی۔ سمپل سی بات ہے، چندوں کے اوپر یہ دربار چل رہے ہیں۔ آج آپ ان کے چندے بند کر دیں، آپ کو کوئی صفائی کرنے والا بھی وہاں نہیں ملے گا، اور ان درباروں کا وہی حال ہوگا جو سندھ کے اندر، اندرون سندھ میں مساجد کا ہے۔ کئی مسجدیں ایسی ہیں، تبلیغی جماعت والوں نے اپنی کارگزاری میں خود سنایا کہ ان مساجد میں جب ہم گئے ہیں تو کئی جگہ کتوں کے بچے ہمیں نظر آئے ہیں، کتوں کی ماجگاہ بنی ہوئی ہیں مسجدیں، کیونکہ لوگ نماز پڑھنے نہیں جاتے تو ظاہر ہے وہ ایک ویرانہ بن جاتا ہے۔ سیم یہی حال ان مزاروں کا ہو جانا ہے، آپ کو صفائی کے لیے کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا، کتے پھرتے نظر آئیں گے۔ ایک ریالٹی ہے، اسے کوئی گستاخی نہ سمجھے، ایک ریالٹی ہے۔ جب مسجدوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو دربار تو ہے ہی کوئی نہیں۔ ظاہر ہے دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، نہ اللہ نے مساجد کی حفاظت کرنی ہے اور نہ بزرگ اپنے دربار کی حفاظت کر سکتے ہیں، ورنہ جتنی ہیروئن چرس اور بدکاری کے اڈے ان مزارات کے اوپر ہیں آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئیں گے۔ پھر یہ کہنا چھوڑ دیں کہ بزرگ جو ہیں وہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، ان سے اپنے مزار کا تو نظام چلتا نہیں ہے۔ جب یہ باتیں کریں، کہتے ہیں کعبے میں بھی کریم گری تھی۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ 2-4 سال پیچھے چلے جائیں، مسجد الحرام کے اندر ہی طواف کر رہے تھے، سارے کے سارے مسلمان تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، کرین اوپر سے آئی گر گئی،
کئی مسلمان اس کے اندر شہید ہوئے، ساری دنیا نے دیکھا. وہاں پر اللہ کہاں چلا گیا تھا؟ جب جیسے یہ کہتا ہے نا کہ داتا صاحب اپنے مزار پر بم بلاسٹ کرنے والے کو نہیں پکڑ سکے، داتا صاحب کدھر چلے گئے تھے؟ تو میں اس سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اس وقت اللہ کہاں تھا جب کرین گری، اتنے مسلمان شہید ہو گئے؟ اور ایک کعبے میں جو کرین گری تھی تو اللہ نے کب کہا کہ کعبے میں کوئی کرین گرے گی تو میں پکڑ لوں گا؟ وہ تو ایک سال اللہ نے یادگار کرنا تھا، جس سال نبی اسلام کی پیدائش تھی، عام الفیل والا سال. ابرا کا لشکر تباہ ہوا، اس کے بعد کئی دفعہ خانہ کعبہ شریف کی توہین ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی انٹروین نہیں کیا. یزید کے دور میں یزید پلید نے جو کچھ کعبے کے ساتھ کیا، اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر اور بعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی انٹروین نہیں کیا. دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، نہ کوئی بزرگ انٹروین کر سکتے ہیں، سیدھی سی بات ہے. ان کے پلے کوئی شے ہوتی تو یہ یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر جو رسول اللہ کے خلاف گستاخانہ ویڈیوز اور فلمیں ہیں وہ ڈیلیٹ کروا لیتے ہیں. اسی لیے میں وہ بابا خادم رضوی صاحب کو اکثر یاد کرتا ہوں. وہ اپنی ہر ویڈیو میں لوگوں کا خون گرمایا کرتے تھے کہ امام مالک فرماندے نے امت مر جائے. امام مالک کہتے ہیں امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت روک نہیں رہی، اس سے بہتر ہے کہ امت مر جائے. امام مالک فرماتے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. تو میں نے کہا تھا بابا جی رکو ذرا، صبر کرو، پہلے تیرے بابے کیوں نہ مر جائیں جو نگاہیں مارا کرتے تھے؟ کیا انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ان غداروں نے؟ آج جب مشکل وقت آیا یہ غدار چپ کر کے بیٹھ گئے. کل تک تو یہ نگاہیں مار کے اپنے مرید بھی جلا دیتے تھے، آج ان سے یوٹیوب سے ویڈیوز بھی ڈیلیٹ نہیں ہو رہی ہیں. تو پہلے وہ غوث قطب ابدال مر جائیں جن کے بارے میں تمہارے دعوے تھے نا کہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، اور سب سے پہلے وہ غوث جس کی ڈیوٹی وہاں لگی ہوئی ہے یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک کے اوپر، وہ مر جائے کہ اس نے نبی الاسلام کی گستاخیاں ہوتے ہوئے دیکھیں اور ڈیلیٹ نہیں کروا سکا. اور کچھ نہیں کوئی کر سکتا میرے بھائی، دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، سیدھی سی بات ہے. یار سائنس نے پرانے بزرگوں کی مٹی پلید کر دی، آج کے لوگوں کی بھی مٹی پلید کر دی. اور سب سے بڑھ کر سائنس کی برکت سے آج ہم قرآن و سنت آپ کو سکرین پہ دکھا سکتے ہیں، اور یوٹیوب کی برکت سے آپ کے گھروں میں پہنچ جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ رسول اللہ کا دین ہے اور یہ بابوں کا دین ہے. فرق بتائیں گے اس کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ چندوں کے اوپر سارا سلسلہ چل رہا ہے. وہ چندے جمع ہوتے ہیں، انہی چندوں میں سے کچھ آپ کے اوپر لگا دیا جاتا ہے اور کچھ وہ زیادہ تر خود ہی کھا لیتے ہیں، محکمہ اوقاف کے لوگ یا وہاں کے ملازمین، جہاں درجنوں لوگ صرف نوٹ گننے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں داتا دربار پہ. میں تو جاتا رہا ہوں، مجھے تو آئیڈیا ہے. ہم لوگ تو کئی دفعہ شب جمعہ وہیں گزارا کرتے تھے، یہاں جہلم سے ریل کار پہ جایا کرتے تھے. تو وہاں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے، سب کچھ چندوں کے اوپر چل رہا ہے. جوتیوں کے اوپر ٹوکن لگایا ہوا ہے، 60-70 روپے ایک جوڑے کا وہ لیتے ہیں، ادروائز آپ کو جوتیاں واپسی پہ سلامت نہ ملیں. اور آپ کو یہ کہانیاں سناتے تھے کہ بزرگوں کے مزار سے کوئی چھوٹی سی چیز بھی چوری کر کے چور نکلا تو وہ اندھا ہو گیا. تو میرے بھائی پھر تو سارے اندھے ہو جانے چاہیے، جوتیاں تو ہمیں اوپن چھوڑنی چاہیے ان بزرگوں کے رحم و کرم کے اوپر. لیکن کوئی یہ رسک نہیں لے گا. جو وہاں گئے ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ بزرگ کوئی جوتیوں کی حفاظت نہیں کریں گے. تو یہ داتا دربار کا حال ہے. اور جیلم اکیڈمی میں الحمدللہ 300 400 500 لوگ آتے ہیں، سب کو جوتیوں کا ٹوکن ملتا ہے لیکن 1 روپیہ چارج نہیں کیا جاتا. سب کو ناشتہ ملتا ہے، 1 روپیہ چارج نہیں کیا جاتا. ساروں کی گاڑیوں پر موٹر بائکس کے اوپر ٹوکن لگے ہوئے ہیں، 1 روپیہ چارج نہیں کیا جاتا. اب بتاؤ کہ بڑا داتا کون سا ہے؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. یہ کہنا بنتا ہے نا. تو یہ جو آپ لوگ دھونس لگاتے ہیں نا کہ بزرگ چلا رہے ہیں، بزرگ کو نہیں چلا رہے، چندوں کے اوپر سارا سسٹم چل رہا ہے. خام خواہ آپ کو ایک زام ہو گیا. یہ اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں زوم، ویسے لفظ عربی میں زام ہے. تو ٹھیک ہے، آپ ان ویژول تھنکنگ کے اندر اپنا وقت گزارتے رہیں، ہم آپ کو سمجھا ہی سکتے ہیں. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین، داتا صرف اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، مشکل کشا بھی اللہ ہے، حاجت روا بھی اللہ ہے، غوث العظم بھی اللہ ہی ہے. اگلی بات ہم کرتے چلے. لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ بابا جی علی حجویری رحمت اللہ علیہ یہ داتا صاحب ہے. ناظرین، میرا اب یہ سوال یہ ہے، جب یہ بزرگ اللہ کے ولی بابا جی علی حجویری رحمت اللہ علیہ ماں کے پیٹ میں تھے، چلو تھوڑا اور پیچھے چلتے ہیں، جب وہ دنیا میں نہیں آئے تھے اس وقت داتا کون تھا؟ آگے چلتے ہیں. جب بابا جی علی حجویری رحمت اللہ علیہ ماں کے پیٹ میں تھے، اسی بابا جی علی حجویری رحمت اللہ علیہ جن کو یہ داتا صاحب کہتے ہیں،
उस वक्त माँ के पेट के अंदर हिफाजत कौन करता था? वो आसमान वाला दाता ही करता था, यानी अल्लाह। अच्छा, अब दुनिया में आए तो हिफाजत आपके अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की कौन करता था? अल्लाह करता था। मेरा सवाल यह है, फिर उस वक्त दाता कौन था? उस वक्त दाता अल्लाह ही था। तो खैर नाज़रीन, हम अगली बात करते चले। ये अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली हैं। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन खिलाते भी हैं, पिलाते भी हैं। और हम ये बात करते चलें, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु, जब हारिस के बेटों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत खुबैब को कैद कर दिया, तो कैद किया, खाना भी ना देते, पीने के लिए भी ना देते। हारिस की बेटी ये बयान कर दी, हदीस सहीह बुखारी की है, बयान कर दिया कि मैं दरवाजे के सुराख से क्या देखती हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु वो फल खा रहे हैं जो मक्के मदीने की मंडियों से कहीं से मिलते ही नहीं है, और हाथ भी बांधे हुए हैं उसके। जब इनको बांधा हुआ है तो उसके मुंह के करीब अंगूरों का गुच्छा है। अब यहां पे इमाम मरवजी रहमतुल्लाह अलैह क़ियामुल लैल उनकी किताब है, मुकदमे के अंदर लिखते हैं, और बल्कि वो 12वें सिपारे की आयत के तहत लिखते हैं, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि, इस आयत के तहत लिखते हैं, कहते हैं किसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत खुबैब की भी बात कर रहे हैं। इमाम मरवजी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैं सुनता था अल्लाह खिलाता भी है, पिलाता भी है, रजाता भी है, लेकिन आज पता चल गया कि अल्लाह मुंह में भी डाल देता है, क्योंकि वो दाता है, आसमान वाला दाता है, वो मुंह में भी डाल देते हैं। जब हज़रत खुबैब का इन्होंने किस्सा पढ़ा, यानी हदीस पढ़ी कि हज़रत खुबैब रजी अल्लाह के मुंह के पास फल थे, अंगूरों का गुच्छा था। अब इमाम मरवजी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि क्यों ना तजर्बा किया जाए। तजर्बा करने के लिए निकल गए, क़ियामुल लैल इनकी किताब है। तो जब निकले हैं तो वहां पे तूफान आया, जंगल बियाबान के अंदर पहुंचे, तूफान आ गया, अंधेरी आ गई, तो खैर बेहोश हो गए। तो अंधेरी वगैरह खत्म हुई तो पास से काफिला गुजरा, उन्हें छींटे पानी के मार के उठाया और नरम गजा अपनी दाचियों की चो के, दूध वगैरह चो के गजा बना के, तो एक आदमी मुंह खोल रहा है ऐसे पकड़ के, दूसरा मुंह में डाल रहा है। इमाम मरवजी रहमतुल्लाह फरमाने लगे, बल्कि मुस्कुराने लग पड़े। वो बंदे कहने लगे अजीब बंदे, हम इसको खिला रहे हैं, ये मुस्कुरा रहा है। तो इमाम मरवजी रहमतुल्लाह फरमाने लगे कि मैं तो तजर्बा करने के लिए आया था, अल्लाह खिलाता भी है, पिलाता भी है, अल्लाह रजाता भी है, क्या अल्लाह मुंह में भी डाल देता है? तो आज पता चल गया कि अल्लाह वाकई ही मुंह में डाल देता है। तो नाज़रीन, पता ये चला दाता अल्लाह ही है, खिलाने वाला अल्लाह ही है, मुश्किल कुशा अल्लाह ही है, दाता आसमान वाला रब है। बाकी नाज़रीन दुआ करें अल्लाह पाक ऐसे लोगों को समझ अता फरमा दे, और ये भी दुआ करते चलें अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाज़ी बना दे। और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना, सेहत तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन अल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।